محترم سامعین السلام علیکم۔ تو آج پیش خدمت ہے قصہ حضرت صالح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچایا تھا۔ یہ قوم مدین اور شام کے درمیانی علاقہ میں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی صلاحیتیں دی تھیں۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے اور زمین میں شاندار محل بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات اور چشموں جیسی بہترین نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ قوم سمود نے نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور نہ اس کی عبادت کی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا، مگر بگڑی ہوئی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ مانی، بلکہ ان سے ایک ایسا مطالبہ کیا جس کا پورا ہونا بظاہر ناممکن تھا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام ہمیں پہاڑ سے زندہ اونٹنی ہماری آنکھوں کے سامنے نکال کر دکھائیں، تو پھر ہم آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس مطالبہ کو پورا کر دکھایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، جسے قرآن حکیم نے اللہ کی اونٹنی کہا ہے۔ اس معجزہ کو دیکھنے کے بعد بھی چند ہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم سمود کے لیے پانی حاصل کرنے کی ایک ہی جگہ تھی جہاں سے ان کے جانور اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی سب ہی پانی پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پانی پینے کے دن مقرر فرما دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن قوم کے جانور پانی پئیں گے اور ایک دن اللہ تعالیٰ کی اونٹنی پانی پیے گی۔ قوم کے لوگ اللہ کی اونٹنی کو کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر ان میں سے ایک برے آدمی نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اسے ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، چند دن اور مزے کرو، پھر اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلہ کی صورت میں آیا، جس نے تمام نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردہ پڑے رہ گئے، ان کے خوبصورت گھر اور عالیشان محل کھنڈر بن گئے، گویا کوئی ان میں رہا ہی نہ ہو۔ قوم سمود کے کھنڈرات لوگوں کے لیے آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی ہلاک ہونے والی قوم پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری بھلائی چاہی تھی، لیکن تم بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ہماری آئندہ ویڈیو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہوگی انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ہارون عبداللہ کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، لائک کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔